آپ کی میں نے ویڈیو دیکھی جس میں آپ نے لمبے گھنے بالوں کے نسخے بتائے ہوئے تھے, آپ نے بھی کنگھی منگا لی کہ میں نے کرنی ہے, میں نے آپ کو جگت مار دی, میں نے کہا سر تے جڑے بال رہ گئے اچھا میرا بھی مسئلہ ہے, میرے بھی بال گر رہے ہیں, لیکن وہ آپ نے وہی بات کی کہ بھائی میں نے 60+ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو 30 ایئرس کا بچہ بچی ہے, جو 40 سال کا ہے, 50 سال کا, فلسفے تو وہاں اپلائی ہوں گے نا. ایسی ساری میری بیٹیاں, ایسی سارے میرے بھائی جو بال لمبے کرنے کا گارنٹی سے انشاءاللہ رب کے فضل سے گارنٹی سے 2 کام کرنے انہوں نے کیا کرنا ہے, سیکا کائی, آملہ, ریٹھا. سیکا کائی, آملہ, ریٹھا, ایک پاؤ لے لیا, ایک پاؤ, ایک شٹانک لے لے, ایک شٹانک لے لی. اس کو آپ نے 2 کلو پانی میں رکھ کے نا بوائل کرنا شروع کر دیا. جب پانی اٹھ گیا, جتنا نیچے رہ گیا نا, اس کا لکوڈ رہ گیا, اس میں آپ نے اتنے کوکونٹ آئل شامل کر دینا ہے. کوکونٹ آئل سردیوں میں بھی یا صرف دونوں موسموں میں؟ اچھا, کوکونٹ آئل شامل کر دے. اگر کوکونٹ آپ سرسوں کا تیل بھی کر سکتے ہیں. اچھا, یہ میں نے جس کو بھی میں نے کہا ہے یہ تیل لگائیں, اس کے بال لمبے. دوسری بات ہے کہ میں جب لندن گیا, وہاں مجھے کچھ سکھ عورتیں ملی, لمبے بال میں پکڑ لیا, میں بہنوں کے گل سنو, انہیں لمبے بال کہہ دیا اسی السی کھانی ہے. ہم السی کو اگنور کرتے ہیں. میری جو بیٹیاں چاہتی ہیں کہ ان کے بال لمبے, فلیکس سیڈز کہتے ہیں, فلیکس سیڈ جو لمبے رہیں. میں نے جس عورت کو بتایا ہے, جس عورت کو میری بیٹی کو بتایا, اگر آدھا چمچہ وہ السی کے بیج لے لیتی ہے کس ٹائم ناشتے کے بعد, ایک بات. اور دوسری بات, اگر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ السی کے آپ اس کو لکوڈ کر کے اس کو لگا سکتے ہیں, اس میں ایلو ویرا شامل کر سکتے ہیں, اس میں دہی شامل کر سکتے ہیں. لیکن جو پہلا نسخہ میں سیکا کا ریٹھا وہ بتایا, وہ زیادہ افیکٹو ہے. اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو میرے جس کو بھی بتایا اس کے بال نہیں گرے, پھر اس کے بال مرد عورت دونوں کے لیے. That's really good. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم, کون ہے, کہاں سے؟ وعلیکم السلام, میرا نام سائمہ ہے, میں مری سے ہوں. مری سے, ٹھنڈی جگہ سے. جی میں نے سر سے یہ کوشچن پوچھنا ہے. ایک تو قرب الہی کے لیے مجھے کوئی وظیفہ دیں, اور دوسرا یہ کہ میں ایک ٹیچر ہوں. جس ادارے میں میں ٹیچر ہوں وہاں پہ ڈیلی بیسس پر بہت سے گیسٹ کو ہمیں ڈیل کرنا پڑتا ہے. تو میں بعض اوقات گیسٹ کو ڈیل کرتے ہوئے ڈر جاتی ہوں, بات مطلب جو آتی ہے وہ بھی بھول جاتی ہے. تو یہ اس کا ایک ڈر دور کرنے کا مجھے بتا دیں کہ میں کیسے مطلب یہ چیز دور کر سکتی ہوں. ایک کوشچن اور ہے, مجھے اجازت نہیں تھی لیکن میں پوچھ سکتی ہوں اگر تو, وہ یہ کہ میں ٹیچر ہونے کے ناطے میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آٹزم کا شکار ہیں, کچھ بچے, تو وہ باقی بچوں کو ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہیں, تو اس کے لیے مجھے کوئی ٹپ دے دے اگر تو. بڑے مزے کے کوشچن ہیں ان کے, سارے سمجھ آ گئے. پہلی بات میری بیٹی نے قرب اللہ, الحمدللہ وہ تم خوش قسمت. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم جس کو پسند کرتے ہیں اس کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. اگر کسی کا رجحان بڑھ رہا ہے کہ میں رب کی طرف جانا, تو اللہ کا نام اس پہ بڑا سمپل کرنا کہ یا اللہ 1000 بار, یا اللہ 1000 بار, یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام 1000 بار, درود پاک 1000 بار, کوئی بھی, اور استغفر اللہ 1000 بار. کوئی بندہ اگر رمضان میں یا کسی وقت یہ تسبیحات کرتا ہے, یا اللہ 1000 بار, یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام 1000 بار, درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 بار, اور جو آخر کوئی بھی بندہ ہی کرتا ہے استغفر اللہ. کیونکہ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات کا بارے وہ دیکھ لو, جو کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ ہے, اللہ تعالیٰ پتہ کہ فرماتے ہیں اے نوح اپنی قوم سے کہو استغفار کرے, استغفار کے بعد میں آسمان سے بارشیں برساؤں گا, جس کے بعد تمہارے مال اور تمہاری اموال اولاد میں برکت پڑے گی. اگر ہم چاہتے ہیں ہماری رزق میں, ہمارے گھروں میں برکت آ جائے, تو ہمیں پورا رمضان استغفار پڑھتے رہنا چاہیے. یہ تو ہو گیا قرب الہی کا. دوسرا بیٹھی سوال کیا کہ میرے اوور کانفیڈنس مطلب ہونا چاہیے. سمپل کانفیڈنس بھی نہیں, ہماری قوم تو اوور کانفیڈنٹ ہے, کانفیڈنس نہیں. میری بیٹی کے کانفیڈنس, اس کی تو ٹاور لے تاکہ خدا نہ کرے کوئی اعصابی طور پہ, کوئی سائیکولوجیکل طور پہ کوئی ویکنس ہے یا خوف کا شکار, وہ خوف دور کرتی ہے, تو یہ کام کرے. دوسرا یا اللہ یا قویو, اللہ مجھے ہمت دے, طاقت دے. 3 تسبیحاں, اور یا حی یا قیوم یا لطیف 3 تسبیح اگر میری بیٹی پڑھ دی ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. آخری انہوں نے پوچھا آٹزم کا. میرے پاس نا جنید اختر عباسی مری سے, جو امریکہ میں, ان کا بچہ 100 ٹھیک ہوا ہے, ان سے مل سکتے ہیں. عبدالعلیم سوسائٹی لاہور میں ہمارے امجد صاحب, ان کا بیٹا آٹزم. اچھا, یہاں میں چھوٹا سا آپ کا یہ وظیفہ لینے جا رہا ہوں. جو آٹسٹک بچے ہوتے ہیں ان کی ماؤں کو سلام اس لیے ہوتا ہے, ہاں 24 گھنٹے, وہ بڑی مشکل 24 گھنٹے ڈیوٹی, بڑی مشکل سے. میں کہتا ہوں, میں تمہیں سلاٹ میرے پاس آتی ہے نا خواتین, وہ بچہ برڈ آف گاڈ ہے جو بچہ میرے پاس آتا ہے نا. آٹسٹک بچے جو ہیں, میں تھوڑا سا آپ کو میڈیکلی بتاتا چلوں کہ آٹسٹک بچے جو ہیں, یہ بیماری ہے کہ یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بچے اپاہج ہوتے ہیں. ان میں کچھ صلاحیتیں اتنی ایکسٹرا ہوتی ہیں اور یہ اتنا انرجی چارجڈ ہوتے ہیں, اور اس کی مختلف قسمیں. میں کہتا ہوں 8 سال والا کھلونا ہے, تو ان کی جو مدرز ہیں یہ ایسی چیزوں کا ان کو بھگتنا پڑ جاتا ہے, اور یہ بیچاریاں ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں, انگزائٹی میں چلی جاتی ہیں. 24 گھنٹے کا کام ہے, تو ان کے لیے پیسفل. ان کا کلیم یہ ہے کہ ان کے کچھ ایسے وظائف ہیں کہ اس بچے کو پیسفل کرنا. یہ بچے مضطرب ہوتے ہیں, بے چین ہوتے ہیں, دوڑی جا رہے ہیں, بھاگی جا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر. اچھا, آپ پہلی بات ہے کہ آنکھوں میں آنکھ نہیں ڈالتے,
ایسا بچہ جب پرابلم کیا آتی ہے, گھر والے 8-10 کمیونیکیٹ نہیں کرتے, 8-10 سال تک گھر والے بچے ان کو ڈائگنوز نہیں کرتے, وہ نوٹس نہیں کرتے. اگر کوئی گھر میں ایسا بچہ ہے جو بار بار ایک ہی چیز, جو نئی سچویشن میں اس کو مشکل آتی ہے, پہلا کام ہے کوئی نئی سچویشن آ گئی ان کو ایڈجسٹمنٹ میں مشکل آتی ہے, یہ آنکھ میں آنکھ نہیں ڈالتے. دو باتیں ہیں. اور تیسری بات ہے جو اگر ایک ایکٹ کرتے ہیں اسی کو گھمائی جائیں گے. تیسرا, نہ یہ واش روم بتاتے ہیں نہ یہ کھانا بتاتے ہیں. ان کا اس میں بائلڈ بھی. ہم آٹزم کے بچوں کو پیسفل کرنے کے لیے بڑے اہم وظائف جو ہے بتانے جا رہے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, پھر ہم آتے ہیں. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, خرم بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی میرا بھٹی صاحب سے سوال تھا کہ میں سیلس مین ہوں, تو میرا سارا دن روزے رمضان میں بھی باہر ہی گزرتا ہے, تو اس کے لیے مجھے کوئی شربت بتا دیں. دوسرا, میں باہر جانا چاہتا ہوں, اس کے لیے مجھے کوئی تصویر بتا دیں, کوئی ایسی ڈرنک بتا دیں جو ہومیوپیتھک اور نقصان بھی نہ پہنچائے, سحری یا افطاری میں لے جا سکے. سوال آ گیا. پہلے ہم آٹزم کا وظیفہ پوچھیں. ایسے بچے, ہمارا پروگرام شارٹ ہو جائے گا. ایسے جہاں بھی کوئی بندہ, میرے پاس اسکاٹ لینڈ انگلینڈ سے بچے بہت سارے آتے ہیں. میں نے اچھا میرے پاس ایک مرغی کا علاج تھا, میرے پاس آٹزم کا علاج نہیں تھا. میں خود ایپیلیپسی میرے پاس لوگ آتے تھے, میں ان کو طریقہ بتاتا. جب یہ بچے میرے پاس آئے, میرے پاس تو سیدھی سی بات ہے کوئی نہیں تھا. میں نے کہا کہ جو مرغی میں تو برقی رو جب شارٹ ہوتی ہے تو بچہ ڈسٹرب ہوتا ہے. میں نے ایپیلیپسی کے سارے ذکر اذکار وظائف دم تھے سارے میں نے اس پہ اپلائی کیے, اور اس میں مجھے 10 میں سے آٹسٹک بچوں پہ 10 میں سے 5-6 بچوں پہ یہ افیکٹو ہو گیا, 4-5 پہ نہیں ہوا. سیدھی سی بات ہے. کرنا کیا ہے, ایسے سارے بچے جہاں بھی دنیا میں ہیں, ان کے پیرنٹس نے کرنا کہ 41 بار صبح شام ایت الکرسی پڑھ کے ان کے سر پہ دم کرنی. پہلا کام 41 بار صبح و شام ایت الکرسی پڑھ کے ان کے سر پہ دم کرنی. جس سے فرق پڑتا ہے نا, وہ وظیفہ میں بتانے لگا ہوں. 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 دفعہ دروشی بعد میں. یاسین والقرآن الحکیم بحق سلام قولا من رب رحیم. اتنی تاثیر ہے, جب ہم جنت میں جائیں گے تو یہ اسی سے اللہ تعالیٰ میں. یاسین والقرآن الحکیم بحق سلام قولا من رب رحیم 351 بار. مجھے کسی درویش نے بتایا تھا, میں ایپیلیپسی والوں کو بتاتا, یہ میں اس پہ کرتا ہوں. یہ 351 بار پڑھ کے صبح و شام دم کرنا ہے. ہر 15 دن کے بعد آپ کو پیس نظر آئے گا اس میں, جو بے چینی ہے, جو اضطراب ہے, جو دوڑ رہا ہے, جس کو معاشرے کا, محفل کا, سوسائٹی کا نہیں پتا بچے کو. میں اسے کہتا خدا کے پرندے آ گئے یہاں پہ. وہ ایسا نارمل ہو کے خاموشی سے بیٹھنا شروع ہو جائے. اور پہلی دفعہ جب بابا کہیں گے, ماما کہیں گے, اور پہلی دفعہ کہیں گے میں نے واش روم جانا ہے, تو اس گھر میں جنت 7واں آسمان اتر آتا ہے, میرے چاند نیچے اتراتے ہیں. یہ یاسین والقرآن کی 351 بار صبح شام 2 کام. تیسرا, ایسے بچوں کو 10 بادام رات کو بھگو کے, یا 5 جتنے وہ کھا سکے, صبح اس کو یا حیو یا قویو دم کر کے ان کو بچوں کو ناشتے میں جب ایسے کھلا دینے. آخری کام, پانی پہ ایک ہی دفعہ پڑھنا ہے. سورہ طارق 111 بار, سورہ شمس 41 بار, سورہ مومنون کی آخری 4 یاد 11 بار, قرآن پاک شفا ہے, ایک دفعہ پڑھنا ہے. یہ پانی ایسے بچوں کو 2 مہینے صبح شام پلانا ہے, اس میں پانی مکس کرتے رہنا ہے. ماں نے تسبیح کون سی, جب آپ نے تسبیح کون سی پڑھنی ہے, یا رقیبو یا حفیظو, اللہ اس کی حفاظت فرما, رقیب تو اس کا نگہبان, تو اس کا محافظ. 13 تسبیحاں, یا سلامو یا مومنو یا اللہ, اس پہ اپنی خاص سلامتی کا 3 تسبیحاں. یہ وہ ذکر اذکار ہے جو آرٹسٹک بچے جہاں بھی دنیا میں ہیں اگر وہ کریں گے تو ہر 10-15 دن کے بعد بچے میں پیس آئے گا. جب وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے, آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتے, آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گا, اور جب آپ کو ایسی شیک کرے گا ایسے کر کے, تو آپ سب سارٹ آف میڈیٹیشن.